میرا قصور بس یہی تھا کہ میں بات کو دل میں نہیں رکھتی تھی، صاف منہ پر کہہ دیتی تھی بنا سوچے سمجھے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ عادت مجھے اس دوراہے پر لے آئے گی کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی، اذیت اور بے بسی کی زندگی جینے پر مجبور کر دے گی۔ مجھے اپنے دادا کی بات یاد آتی ہے، وہ سچ ہی کہتے تھے، پہلے سوچو، پھر تولو اور پھر بولو۔ کاش کہ میں نے بھی کبھی ان باتوں پر عمل کیا ہوتا۔ یہ باتیں شاید ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ مجھے اس بات کا آج بہت شدت سے احساس ہو رہا ہے، لیکن آج جب میں یہ اذیت سہنے کے بجائے موت کی دعائیں کر رہی ہوں۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو یونیورسٹی تک تعلیم دلوانے کا کوئی رواج نہ تھا، اور میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی اپنے پورے خاندان کے اختلاف کے باوجود داخلہ لے چکی تھی۔ اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مجھے یہ بھی پرواہ نہ تھی کہ میرے اس فیصلے پر میرے گھر والے بالکل بھی راضی نہیں ہیں۔ داخلہ لینے سے پہلے جب میں نے یہ بات اپنے والد سے کہی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ابا کہنے لگے، 14 جماعتیں پڑھ چکی ہو، اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کام کاج سیکھو۔ میں نے کہا، بابا مجھے لازمی یونیورسٹی میں جانا ہے، انگلش میں ایم اے کرنا یہ میرا خواب ہے اور وہ میں ضرور کروں گی۔ اس سے پہلے کہ میرے والد کچھ بولتے، میری والدہ فوراً سے کہنے لگی، جب تمہاری بڑی بہنیں اور باقی کزنوں نے کوئی بھی بحث نہیں کی تو تم کوئی انوکھی نہیں ہو۔ میں نے کہا، اگر انہیں اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے یا انہوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی اچھے خواب نہیں دیکھے، بس وہی ہانڈی چولہا اور شوہر بچے ہی سوچ رکھے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میری زبان درازی پر میری ماں نے مجھے گھور کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی، بے شرم، یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی؟ میرا نہ صحیح اپنے باپ کا لحاظ رکھ لو۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے اتنی کھلم کھلی بات اپنے والد کے سامنے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ میں اپنی عادت سے بے حد مجبور تھی، میری زبان رکتی ہی نہیں تھی۔ بہرحال جب یہ خبر دادا اور چچاؤں کو پتہ چلی تو ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ میں اکیلی تھی اور میرے ساتھ کوئی بھی میرا مددگار نہیں تھا۔ میرے سامنے میرے تمام چچا، دادا، والد اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن میں اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ میں نے کہا، یہ میرا قانونی اور شرعی حق ہے کہ میں اپنی تعلیم کو ضرور مکمل کروں۔ میں آپ سے کوئی بھی ناجائز خواہش کی بات نہیں کر رہی۔ میرے چھوٹے چچا کہنے لگے کہ لڑکیاں یونیورسٹی میں جا کر آوارہ ہو جاتی ہیں، ایسی ایسی بےہودگیاں کرتی ہیں کہ توبہ توبہ۔ چھوٹے چچا نئے نئے کسی اسلامی جماعت میں لگے تھے، آج کل باقاعدگی سے سارے درس سن رہے تھے۔ انہوں نے یہ بات باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہی تھی، لیکن میں دادا کی لاڈلی تھی، اسی لیے دادا چپ تھے۔ میرے والد نے بھی کہا کہ فیصلہ ابا جان کا ہی چلے گا۔ میں نے دادا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں منت سماجت کی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر اپنی آنکھیں جھکا کر اپنی رضامندی کا اشارہ مجھے دے دیا تھا۔ کہنے لگے کہ عائزہ کو یونیورسٹی بس ایک ہی شرط پر جانے کی اجازت ملے گی۔ میں نے کہا، دادا جی مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جس طرح تم نے اپنے تعلیمی ریکارڈ اسکول اور کالج میں برقرار رکھا ہے اور تمہاری کوئی بھی شکایت ہم تک نہیں پہنچی، یونیورسٹی میں بھی جانے کے بعد مجھے تمہاری ایسی کوئی بھی حرکت معلوم نہیں ہونی چاہیے جس سے ہماری عزت پر حرف آئے۔ اس کے بعد میں نے مزید کسی کی بات ہی نہیں سنی اور جی دادا جی کی رٹ لگا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یوں میرا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ میں اتنی با اعتماد تو نہ تھی، لیکن خود کو با اعتماد ظاہر ضرور کرتی تھی۔ خوف زدہ ہونے کے باوجود بھی میں اپنے چہرے پر ایسے تاثرات رکھتی جیسے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یا میں کسی سے بھی ڈرتی نہیں ہوں۔ یونیورسٹی میں میرا پہلا دن تھا۔ میں بے حد خوش تھی۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اپنی بات منوا لی تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی میری زوردار ٹکر ایک اجنبی سے ہوئی۔ میرا تو دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ مجھے اس وقت آیا جب میں نے ایک دم پیچھے ہٹ کر اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا، آئی ایم سو سوری۔
اس کی مسکراہٹ سے میں سمجھ گئی تھی کہ یہ حرکت اتفاقیہ نہیں تھی، بلکہ لڑکوں کی یہ سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے، لڑکیوں کے ساتھ ٹکرا کر انہیں متوجہ کرنے کی یا بات بڑھانے کی۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، زمین پر گری اپنی کتاب اٹھائی اور اس نوجوان سے کہا کہ لڑکیوں کو امپریس کرنے کا یہ بہت پرانا طریقہ ہے مسٹر، اور میں ایسی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ آئندہ اگر مجھ سے ٹکرانے کی دوبارہ کوشش کی تو بہت برا جواب دوں گی۔ میری یہ بات سن کر نوجوان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ کہنے لگا، محترمہ، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، قصور تو آپ کا تھا، کیونکہ آپ کافی تیز رفتاری میں بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھی چلتی آ رہی تھیں، لیکن یہ میری شرافت ہے کہ میں نے آپ سے ایکسکیوز کیا ہے۔ پہلی ہی نظر میں اور پہلی ہی ملاقات میں مجھے اس نوجوان سے ایک چڑ سی ہو گئی تھی۔ میں اس کے منہ لگ کر اپنا مزید موڈ خراب نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اپنی کلاس میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب میں نے اسی نوجوان کو اپنی کلاس میں آتے دیکھا تو میرا پارا اور ہائی ہو گیا، کیونکہ وہ بھی میری ہی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ مجھے اس سے مزید چڑ اس وقت ہوئی جب کلاس میں وہ تمام پروفیسرز کے لیکچرز پر یوں سوال جواب کرتا جیسے بہت ہی لائق فائق ہو۔ وہ بہت جلد تمام پروفیسرز کی نظر میں اپنا ایک مقام بنا چکا تھا۔ اس کا نام حیدر تھا۔ آج کل سب پروفیسرز حیدر کے نام کی مالا جپتے نظر آتے تھے، اور میں جو اسکول کالج سے اول نمبر پر رہتی آئی تھی، نمبر 2 پر میرا نام آنے لگا تھا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں ہمیشہ اس سے آگے بڑھوں، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے وہ شخص بہت برا لگنے لگا تھا۔ پہلے سیمسٹر کے پیپرز میں بھی اس کے نمبر مجھ سے زیادہ تھے۔ تمام پروفیسرز اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، اور یہ سب سن کر میرا دل جل کر خاک ہوتا تھا۔ ایک بار میں یونیورسٹی میں کچھ دیر سے پہنچی، اسی لیے تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنی کلاس کی جانب جا رہی تھی۔ میرے ڈپارٹمنٹ سے پہلے ایک راہداری تھی، وہاں اطراف میں بنی ہوئی کچھ کلاسیں بالکل خالی رہتی تھیں۔ میں وہاں سے گزر رہی تھی کہ مجھے ایک لڑکی اور لڑکے کے باتوں کی آواز نے رکنے پر مجبور کیا۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، میری عزت کو برباد کر کے رکھ دیا تم نے، اور میں یہ سن رہی ہوں کہ تم شادی نہیں کر سکتے۔ یہ سننا تھا کہ میرے قدم وہیں جم گئے۔ حالانکہ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن میں اس کلاس کی جانب بڑھنے لگی جہاں سے مجھے اس لڑکی کے رونے کی اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ روتے ہوئے کسی سے یہ کہہ رہی تھی، یقیناً اس کے مقابل کوئی لڑکا ہی ہوگا جو اسے بار بار چپ ہو جانے کا کہہ رہا تھا کہ دیکھو خاموش ہو جاؤ، ہم مل کر اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ مجھے وہ آواز جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ خود بخود میرے قدم اس کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر رکے۔ کھڑکی کا پٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ جو منظر میں نے اندر دیکھا، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ اس لڑکی کو تو میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن وہ لڑکا وہی تھا، حیدر، جو سب پروفیسرز کے سامنے نہایت شریف اور پڑھاکو قسم کا خود کو ظاہر کرتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کردار کا مالک ہوگا۔ وہ لڑکی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہی تھی، اور وہ بس اسے جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو مجھے اس شخص سے شدید نفرت ہونے لگی۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں مر جاؤں گی، میں بدنامی نہیں سہ سکتی۔ اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ ان کی باتوں سے مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ میں الٹے قدم واپس لوٹ کر اپنی کلاس میں چلی گئی، لیکن ایک ایسا کام کر گئی تھی جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج حیدر نے وہ کلاس نہیں لی تھی۔ اگلی کلاس میں وہ پھر پروفیسر کے ساتھ یوں ٹاپک پر بحث کر رہا تھا جیسے اس سے زیادہ پڑھاکو کوئی ہو ہی نہ۔ لیکن چند دن بعد جو واقعہ یونیورسٹی میں پیش آیا، اس نے تو میرا دل دہلا کے رکھ دیا۔ اسی لڑکی کی لاش ایک کمرے کے پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ شاید اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس خبر نے تو یونیورسٹی میں ایک افراتفری سی پیدا کر دی۔ یہ سب دیکھ کر مجھ سے تو برداشت ہی نہ ہوا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ وہاں موجود پولیس اس لڑکی کی دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس لڑکی کی لاش کو وہاں سے لے جایا گیا۔ میں یونیورسٹی سے واپس اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔
میں جانتی تھی کہ اس کی موت کی وجہ وہی لڑکا ہے، کیونکہ چند دن پہلے وہی لڑکی حیدر سے روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ میرے پاس اس بات کا ثبوت تھا اور میرا ضمیر مجھے اس بات کے لیے جھنجھوڑ رہا تھا کہ مجھے یہ خبر چھپانی نہیں چاہیے جس کی وجہ سے یہ لڑکی مر چکی ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ اگلے روز جب میں آئی تو حیدر بہت خاموش سا تھا۔ یہاں پر پولیس نے چند لڑکوں کو بھی پکڑ رکھا تھا جن پر اس لڑکی کے ساتھ کی گئی زیادتی کا الزام لگا تھا، کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ ثابت ہوا تھا کہ وہ لڑکی حاملہ تھی اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا یونیورسٹی کے ہی کسی لڑکے نے کیا تھا۔ جس کمرے میں خودکشی کی گئی تھی وہاں سے ایک رکا ملا تھا کہ وہ اس بدنامی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ پکڑے جانے والے دونوں نوجوان جنہیں پولیس والوں نے شک کی بنیاد پر گرفتار کیا تھا، وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بے قصور ہے۔ حیدر بھی وہیں کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا کہ قصوروار تو بڑے مزے سے ہاتھ باندھے تماشا دیکھ رہا تھا اور سزا وہ بے گناہ کاٹیں گے۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے سچ کا ساتھ دینا چاہیے، اسی لیے میں کھڑی ہو گئی۔ پولیس والوں سے کہا کہ یہ لڑکے بے قصور ہیں۔ میری بات سن کر تمام لوگ مجھے دیکھنے لگے۔ پولیس والے کہنے لگے کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے کہا کہ میں مجرم کو جانتی ہوں۔ تمام لوگوں کی نظریں مجھ پر جم گئیں، سبھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پولیس والوں نے پوچھا کہ بتاؤ کون ہے وہ؟ میں نے انگلی سے حیدر کی طرف اشارہ کیا۔ میرے اشارے پر وہ اچنبھے میں آیا۔ حیدر کی رنگت اڑی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں عائزہ، ہوش میں تو ہیں؟ میں نے کہا زیادہ شریف بننے کی اداکاری تو میرے سامنے مت کرو، میں تمہاری حقیقت سے واقف ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ آپ کیسے مجھ پر الزام لگا سکتی ہیں؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ساری یونیورسٹی جانتی ہے میرے صاف ستھرے کردار کے بارے میں۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس دن کی ویڈیو پولیس والوں کو دکھا دی جو کہ میں نے اس دن بنائی تھی، جس دن وہ لڑکی اس کے سامنے منت سماجت کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو حیدر کی رنگت بدلی تھی، کہنے لگا یہ سب جھوٹ ہے، سچ کچھ اور ہے۔ لیکن میں نے پولیس والوں سے کہا کہ یہی سچ ہے، یہ جان بوجھ کر آپ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ پولیس اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ سب دیکھ کر میری دوست رامین میرے پاس آئی، میرا بازو پکڑ کر مجھے ایک کونے میں لے گئی، کہنے لگی تم پاگل تو نہیں ہو؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے وہ کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ یہ پولیس بے قصور لوگوں کو گرفتار کر رہی تھی۔ یہ لڑکا اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، میں نے خود اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ مجھے کہنے لگی تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی پرائی لڑائی میں ہاتھ ڈالنے کی؟ لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے کہا میں کیوں چپ چاپ یہ سب ہوتے دیکھتی جب میں سچ جانتی تھی۔ بہرحال مجھے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہ تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ عمل مجھے کہاں تک پہنچا دے گا۔ چند روز بعد مجھے یہ خبر ملی کہ حیدر کے بہت اثر و رسوخ ہیں، اسی لیے وہ رہا ہو گیا ہے، لیکن یونیورسٹی سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ یہ خبر سن کر تو مجھے یہی لگا کہ اس لڑکے نے ضرور جھوٹ بول کر خود کو آزاد کروا لیا ہوگا۔ بہرحال میں نے اس معاملے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اب حیدر کو میں نے یونیورسٹی میں نہیں دیکھا تھا، کافی بدنامی اس کی یونیورسٹی میں ہو چکی تھی۔ ایک بار میں کالج کے راستے میں تھی جب ایک کالے رنگ کی گاڑی میرے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کی پچھلی نشست کا دروازہ کھلا اور کسی نے بازو سے پکڑ کر مجھے اندر کی جانب کھینچا۔ میرے ناک پر کلوروفارم کا رومال رکھا گیا۔ وہ ایک نقاب پوش تھا۔ وہ کون لوگ تھے میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں اپنی ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سامنے حیدر کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس وقت جس کمرے میں میں موجود تھی وہاں صرف حیدر تھا یا میں تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہ بے تحاشا غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بے حد خوفزدہ تھی، لیکن فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ میں ڈری سہمی ہوئی تھی، لیکن اس کے سامنے خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو، تم نے میرا نام کیوں لیا؟
کیوں میری عزت کا جنازہ ساری یونیورسٹی کے سامنے نکال کے رکھ دیا؟ میں نے کہا تم نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کی تھی۔ ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگا تم نے دیکھا تھا مجھے اسے برباد کرتے ہوئے؟ کیا دیکھا تھا تم نے؟ کیا جانتی ہو تم میرے بارے میں یا اس لڑکی کے بارے میں؟ وہ چلا کر کہنے لگا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لہو رنگ ہو گئی تھیں۔ کہنے لگا تم جانتی ہو برباد ہونا کسے کہتے ہیں؟ تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور اب میں بھی تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے تو ہوش گم ہونے لگے۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس پر تو شاید کوئی جنون سوار تھا۔ میں روتی رہ گئی، لیکن اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں یوں تھی کہ جیسے نیم مردہ ہو چکی ہوں۔ مجھے گاڑی میں ڈال کر وہ میرے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں ایک دن بعد اپنے گھر پہنچی تھی، اور وہ بھی برباد ہو کر۔ میں مین دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی جب ایک گاڑی میرے گھر کے پاس رکی، جس میں میرے باپ، چچا سب تھے۔ مجھے یوں لٹی بکھری حالت میں دیکھ کر سمجھ گئے، سب غصے میں آ گئے۔ میں رونے لگی، اپنے باپ کے ساتھ لگ کر انہیں سچ بتانا چاہتی تھی کہ انہوں نے مجھے پیچھے دھکیل دیا اور گھر کے اندر لے جا کر مجھے دادا کے پیروں کے پاس پھینک دیا۔ ساری عورتیں پریشان حال کھڑی تھیں۔ میری ماں کی رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میرے دادا بھی بے حد پریشان تھے۔ میرے والد کہنے لگے دیکھ لیا آپ نے اسے آزادی دینے کا نتیجہ۔ چچا کہنے لگے اپنا منہ کالا کرنے کے بعد تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اس شخص نے مجھے اغوا کیا تھا۔ چچا کہنے لگے یہ جھوٹے بہانے ہمارے سامنے مت بناؤ، اگر اس نے تمہیں اغوا کیا ہوتا تو ہمیں کوئی فون آتا، تمہارا نکاح نامہ نہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ایک کاغذ میرے منہ پر مارا، کہنے لگے یہ ہے تمہارا نکاح نامہ جو تم نے ہمیں کل بھیج دیا تھا۔ میں نے وہ کاغذ پکڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس نکاح نامے پر میرے انگوٹھے کے نشان تھے جو شاید بے ہوشی کی حالت میں لیے گئے تھے۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے رونے لگی۔ میرے چچا نے میرا انگوٹھا پکڑ کر مجھے دکھایا جس پر نیلے رنگ کی سیاہی کے نشان تھے۔ میں نے تو یہ سب دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اس شخص نے میرے ساتھ ایسا گھنونا کھیل کھیلا تھا۔ کیا سچ بولنے کی اتنی بڑی سزا ہوتی ہے جو مجھے ملی تھی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، سب کو اپنے بے قصور ہونے کا یقین دلانے لگی۔ لیکن میرے چچا نے مجھے موبائل میں میری اس لڑکے کے ساتھ تصاویر بھی دکھا دی جس میں میں بیڈ پر اس کے ساتھ لیٹی تھی۔ وہ بھی بے ہوشی کی حالت میں لی گئی تھی تصویریں۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، میرے خلاف سوچی سمجھی منصوبہ بندی چلائی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن انہوں نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کس سے پناہ مانگوں۔ میں اپنی دوست رامین کے پاس ہاسٹل میں چلی گئی، اس کو ساری بات بتائی۔ یہ بات سن کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ حیدر اس قدر گر سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا کام یہی ہے، لڑکیوں کو برباد کرنا۔ میں بتدریج روئے جا رہی تھی۔ میری دوست نے مجھے تسلی دی، کہنے لگی کہ تم ہاسٹل میں میرے کمرے میں ہی رہ لو، میں تمہاری فیس بھر دوں گی۔ اس لیے میں اس کے پاس ہی رہنے لگی۔ لیکن 1 مہینے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی، مجھ سے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ رامین مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے مجھے جو خبر سنائی، میں ڈاکٹر کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں حاملہ ہوں۔ مجھے وہ لڑکی یاد آ گئی جس نے خودکشی کی تھی۔ میں اس کی تکلیف کو سمجھ سکتی تھی، کیونکہ میرا بھی یہی جی چاہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، اپنے وجود سے اس شخص کے گناہ کو نوچ کر پھینک دوں۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ یہ بچہ ختم کر دے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی، کسی بھی قیمت پر۔
میں ہاسپٹل سے باہر نکل کر تیز قدموں سے مین روڈ کی طرف بھاگنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ میں خود کو ختم کر لوں، لیکن میری دوست نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی۔ وہ زبردستی مجھے ہاسٹل میں لے گئی، کہنے لگی تم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی جو حرام موت کی طرف لے جائے۔ میں مرنا چاہتی تھی، لیکن میری دوست نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں یہ نہیں کروں گی۔ چند دن بعد رامین نے جو کچھ مجھ سے کہا، میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ میرے لیے اس کی بات ماننے سے بہتر تھا کہ میں مر جاؤں۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے حیدر سے بات کی ہے، حیدر کو اپنے کیے پر بہت افسوس ہے، اس لیے وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس بچے کو اپنا نام بھی دے گا۔ میں نے کہا رامین، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گی؟ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اس نے مجھ سے جینے کا حق تک چھین لیا۔ رامین کہنے لگی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، تمہارے گھر والے تمہیں اپنانے کو تیار نہیں، تم اس بچے کو کیا نام دو گی؟ بہتر ہے کہ تم یہ نکاح کر لو، جس کی اولاد ہے بہتر ہے کہ وہی اس کو اپنا نام بھی دے۔ میں نے کہا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اس شخص کے ساتھ رہنا، اور میں اس بچے کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالوں گی۔ وہ کہنے لگی جذبات کے بجائے ہوش سے کام لو پلیز عائزہ، انکار مت کرو، تم میری بہترین دوست ہو، میں تمہیں غلط مشورہ نہیں دے رہی، میری بات مان لو۔ میں رونے لگی، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے میں نے اس شخص سے نکاح کر لیا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا کیوں چاہتا تھا؟ میرے نا کردہ جرم کی سزا وہ مجھے دے چکا تھا، شاید اسے رامین کے سامنے اچھا بننا تھا تاکہ اسے لگے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، اسی لیے مجھے اپنا رہا ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی گھٹیا مقصد ضرور ہوگا۔ میں سوچ چکی تھی جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی، اس کی اولاد اسی کو دے کر میں دوبارہ اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گی۔ لیکن یہ ایک لڑکی کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس شخص کے ساتھ نکاح کر کے اس کے گھر جانا جس نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہو۔ نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے ایک فلیٹ پر لے گیا جہاں پر وہ رہتا تھا۔ اس کے فلیٹ میں جاتے ہی میں سامنے کھلے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر لیا۔ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اب تک دیکھی تھی۔ خود کو کمرے میں بند کر کے میں بلند آواز سے کہنے لگی، میں نے شادی تم سے صرف مجبوری میں کی ہے، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے دور ہی رہو۔ میں ایسے شخص کی سنگت برداشت ہی نہیں کر سکتی جس کی قربت مجھے گزری ہوئی اذیت یاد دلاتی ہو۔ نہ جانے کب تک میں چیختی چلاتی اور روتی رہی، اپنی بدقسمتی پر میں جتنے بھی آنسو بہاتی کم تھے۔ نہ جانے کب روتے روتے وہیں دروازے کے پاس بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح چڑیوں کی چہچہاہٹ کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ باہر بالکل سناٹا اور خاموشی تھی، لیکن میرے اندر ایک خوف سا بیٹھ چکا تھا کہ کہیں میں دروازہ کھولوں اور وہ شخص مجھے نظر نہ آ جائے جس کی شکل سے بھی مجھے نفرت ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک اور کمرہ تھا جو کہ بند تھا، پورا گھر خالی تھا۔ میں نے جلدی جلدی سے فریج کھولا، وہاں سے دودھ نکالا، دودھ کی پتیلی کو ہی منہ لگا کر دودھ پینے لگی۔ میں جلد از جلد اپنے اندر وہ دودھ انڈیل لینا چاہتی تھی تاکہ خود کو دوبارہ کمرے میں بند کر سکوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں جاتی، سامنے کا دروازہ کھلا۔ حیدر ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس مجھے دیکھ رہا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ کہنے لگا مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری ایک بار بات سن لو۔ لیکن میں نے اسے دھکیل کے پیچھے کیا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اس کے گھر میں تو رہ رہی تھی، لیکن اس کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، کھانا بھی صرف اپنے لیے بناتی تھی۔ وہ جب بھی باہر جاتا، مین دروازہ بند کر کے اس پہ تالا لگا کر جاتا تھا۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں گی، لیکن میں بھاگ کر جاتی کہاں؟ اس شخص نے مجھے اس قابل چھوڑا ہی کب تھا؟ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میرا اس سے بس یہی تعلق تھا کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا۔ ایک بار ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کی وائف بہت زیادہ کمزور ہے، میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، انہیں باقاعدگی سے کھلائیں، ورنہ یا تو ماں بچے گی یا پھر بچہ۔ میں جان بوجھ کر اپنا خیال نہیں رکھتی تھی، پورا دن بھوکی رہتی تھی، بحالت مجبوری کچھ کھاتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے وجود سے بھی نفرت ہو گئی تھی جس میں اس شخص کی دی گئی اذیت کا ثبوت پل رہا تھا۔ یہ خبر شاید حیدر کے لیے پریشان کن تھی، لیکن میرے لیے نہیں۔ میں چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں یا وہ بچہ مر جائے جس سے مجھے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ گھر پہنچتے ہی حیدر مجھ سے کہنے لگا، فریج میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، پھر تم کیوں نہیں کچھ کھاتی؟ میں نے اسے تنفر سے دیکھا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ میں خود یہ چاہتی ہوں کہ یہ بچہ مر جائے، جس کی وجہ سے مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ تمہارے گھر میں رہنا، تمہارا کھانا پینا، تمہارے گناہ کو اپنے وجود میں پالنا میرے لیے ایک کربناک عمل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، تمہارا دل نہیں بھرا؟ تمہیں اس لڑکی کی زندگی برباد کر کے، اسے خودکشی پر مجبور کر کے، جو تم نے مجھے بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر چلا کر کہا، کہنے لگا، میں نے اس لڑکی کی زندگی برباد نہیں کی، تم نے آدھی ادھوری بات سنی تھی اور مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، لیکن یہ میرا ظرف ہے کہ میں نے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی تمہیں اپنایا ہے، ورنہ… یہ کہہ کر وہ اپنے ہونٹ بھینچنے لگا۔ میں نے اپنا آپ اس سے ایک جھٹکے سے چھڑوایا۔ میں نے کہا، تمہیں اچھا بننے کا شوق ہے، دنیا کو یہ دکھانے کا شوق ہے کہ تم بہت اچھے انسان ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے اپنا کر تم اپنی غلطی کا کفارہ بھر لو گے؟ نہیں حیدر، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی پیوں گی۔ اچھا ہے کہ تمہارا یہ گناہ میرے وجود کے اندر ہی ختم ہو جائے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے بپھر گیا، مجھے بازو سے پکڑ کے کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، میں سانس لینا بھول گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس آئے، لیکن وہ میرے قریب آ گیا۔ کہنے لگا، عائشہ، ایک بار میری بات سن لو۔ اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ باتوں میں کمال کا اثر رکھتا ہے، تبھی تمام اساتذہ کو اپنی باتوں سے اپنا گرویدہ کر چکا ہے۔ یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیاں اس کی خوش گفتاری کی اسیر تھیں، لیکن میں اسے موقع ہی دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھ سے دور رہو۔ جو اذیت تم مجھے دے چکے ہو، میں وہ دوبارہ نہیں سہنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا، آج میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہی رہوں گا اسی کمرے میں تمہارے ساتھ، جب تک تم میری بات نہیں سن لیتی۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ گئی، وہاں رکھی پرفیوم کی آدھی بوتل توڑ کر باقی اپنے پیٹ پہ رکھ لی۔ یہ دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرایا تھا۔ میں نے کہا، چلے جاؤ اس کمرے سے باہر حیدر، ورنہ میں اپنے ساتھ ساتھ تمہارے بچے کو بھی ختم کر دوں گی۔ میرے جارحانہ رویے کو دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں وہ بوتل کا ٹوٹا کانچ خود سے پیچھے کر لوں، میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ اذیت بھی ایک بار سہ کر ختم کر لوں خود کو، لیکن شاید خود کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ جرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں چاہ کر بھی نہیں کر پائی۔
9 ماہ کا وقت بھی گزر گیا. میرے لاکھ بھوکا رہنے پر بھی نہ تو میں مری نہ ہی وہ بچہ جو دنیا میں آ چکا تھا. اس کے رونے کی آوازوں میں مجھے اپنی سسکیاں سنائی دیتی تھیں. میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. میں نے نرس سے کہا اسے یہاں سے لے جاؤ, مجھے اس کی آواز بھی نہیں سننی. نرس میری غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر مجھے نیند کا انجیکشن لگا چکی تھی. میں جب دوبارہ ہوش میں آئی تو ہاسپٹل کے کمرے میں تھی. میرے سامنے حیدر اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھا تھا. چہرے پر مسکراہٹ تھی. میں نے نفرت سے رخ بدلا تھا. مجھے جاگتا دیکھ کر وہ بچے کو لے کر میرے پاس آ گیا. کہنے لگا پچھلی باتیں بھول جاؤ عائزہ پلیز. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھا. مجھے لگا جیسے کسی نے ہاتھ کا انگارہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا ہو. اسے شاید یہ سب آسان لگ رہا تھا لیکن میرے لیے نہیں تھا. میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. مجھے آپریشن سے بچہ ہوا تھا, اسی لیے حیدر کے سہارے کے بنا میں چل پھر بھی نہیں سکتی تھی. اس نے مجھے بھی سنبھالا, بچے کو بھی, لیکن میں نے چپ ساتھ لی. میں اس سے بات نہیں کرتی تھی. میرا بچہ میرے پاس لیٹا بھوک سے روتا بلکتا رہتا, لیکن میں بے جان وجود کی طرح بیٹھی رہتی. بے حسی سے اسے دیکھتی تک نہ تھی. اس کے یوں رونے سے میرے اندر کی ممتا مجھے کوستی تھی کہ سینے سے لگا لو اسے, اس کا کیا قصور ہے. لیکن میں نہیں اٹھاتی تھی کیونکہ میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا. حیدر کمرے میں آتا, مجھے یوں دیکھ کر اپنے بچے کو اٹھا کر باہر لے جاتا. 10 دن سے وہ اپنے کام پر بھی نہیں جا رہا تھا. جب میں کچھ بہتر ہوئی تو مجھ سے کہنے لگا بے شک تم گھر کا کوئی کام مت کرنا, لیکن پلیز فائز کو رونے مت دینا, اس کا خیال رکھنا. میں نے اسے تیز نظروں سے دیکھا. میں نے کہا میں ایک گناہ کی پیداوار کو سنبھالنے کے بجائے کچرے میں پھینکنا پسند کروں گی. یہ سننا تھا کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا. کہنے لگا بہت ہو گیا, بہت بکواس کر چکی تم. اگر میرے بیٹے کو آنچ بھی آئی تو میں بھی برداشت کر کے تھک چکی تھی, اسی لیے پھٹ پڑی. میں نے کہا مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ, مجھے طلاق دے دو, اپنا بچہ رکھو اپنے پاس. وہ کہنے لگا کہاں جاؤ گی, پہلے مجھے یہ بتاؤ. تمہارے گھر والے تمہیں نہیں اپنائیں گے, یہ تم بھی جانتی ہو. میں نے کہا تمہاری وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے نکالا ہے. تم نے جھوٹ بولا تھا ان سے, تم نے کیوں مجھے برباد کیا. یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ کہنے لگا تمہارا بھی قصور تھا عائزہ, تم نے بنا کچھ سوچے سمجھے مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا. وہ لڑکی میری منہ بولی بہن بنی ہوئی تھی, اسے میں نے نہیں ان دونوں لڑکوں نے ہی برباد کیا تھا. وہ مجھے اس وقت یہی بتا رہی تھی, لیکن جو باتیں تم نے سنی اپنے موبائل میں ریکارڈ کی وہ ادھوری تھیں. اس نے کب میرا نام لیا تھا اس میں, مجھے بتاؤ. کب اس نے یہ کہا تھا کہ حیدر تم نے مجھے برباد کیا ہے. کیسے تم نے بنا تحقیق کے مجھے پوری یونیورسٹی میں بدنام کر کے رکھ دیا. وہ تو پولیس آفیسر میرا دوست تھا, اسی لیے تفتیش سے میں بے قصور ثابت ہو گیا, ورنہ تم تو مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا چکی تھی, وہ بھی بنا میرے کسی قصور کے. اس کی بات سن کر میرا دماغ شائیں شائیں کرنے لگا. وہ کہنے لگا ہاں میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا, اس لیے میں تمہارے ساتھ غلط کر بیٹھا. لیکن تمہیں یہ احساس ہو سکے کہ عزت صرف عورت کی نہیں مرد کی بھی ہوتی ہے. لیکن جب رامین نے مجھے یہ بتایا کہ تم پریگننٹ ہو اور بے سہارا ہو چکی ہو تو میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تمہیں مزید سزا دوں, اس لیے تمہیں اپنا لیا. یہ کہتے ہوئے اس کے بھی آنسو بہہ رہے تھے. پھر کہنے لگا پھر بھی تم طلاق چاہتی ہو تو میں یہ گھر تمہارے نام کر دوں گا. میرے پاس میرا بس یہ کل اثاثہ ہے تاکہ تم بے گھر نہ ہو جاؤ. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا. میں گم سم بیٹھی تھی, یہ سوچ رہی تھی کہ آج میں جہاں ہوں شاید اپنی اس عادت کی وجہ سے ہوں.
بنا سوچے سمجھے میں نے نہ جانے کیوں یہ سب کہہ دیا۔ میں جانتی ہی کیا تھی اسے، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ لڑکی اس وقت یہی کہہ رہی تھی کہ میں برباد ہو گئی ہوں، جینا نہیں چاہتی۔ اس نے واقعی حیدر کا تو نام نہیں لیا تھا۔ آنسو تواتر سے میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ فائز کے رونے کی آواز پر میں چونکی، اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ مجھے رات کا انتظار تھا تاکہ حیدر سے معافی مانگ سکوں۔ میری زبان کے غلط استعمال نے اس کی زندگی بھی برباد کی تھی، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، میرا دل بے حد بے چین تھا۔ میں بار بار اسے فون کر رہی تھی، لیکن فون بھی بند تھا۔ رات کے 3 بجے تک پریشانی سے میں رونے لگی، دعائیں کرنے لگی کہ وہ واپس آ جائے۔ جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنے لگی، رونے لگی۔ 4 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حیدر کے سر اور ہاتھ پر بندھی پٹیاں دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہوا حیدر؟ کہنے لگا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ پھر اپنے زخمی ہاتھوں سے چند پیپرز میری طرف بڑھا دیے۔ کہنے لگا، یہ ڈیورس پیپرز ہیں، پہلے تم سائن کرو پھر میں کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ لنگڑاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ میں پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا، میں باقاعدہ تمہیں خرچہ دیتا رہوں گا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید مجھ سے کچھ کہتا، میں نے وہ پیپرز پھاڑ دیے اور اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو حیدر، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر آج بھی میں زبان کا ٹھیک استعمال نہ کرتی تو مزید برباد ہو جاتی۔ آپ بتائیں، میں نے ٹھیک کیا؟